سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی منزل پر جانے کے لیے اس سے دور بھی جانا پڑتا ہے، لیکن اگر یہ کام سوچ سمجھ کر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ فائدہ ہی ہے۔ اس غار کا نام غار ثور ہے اور کافی مشکل چڑھائی کے بعد آتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی سی چٹان ہے جس کے اندر بیٹھنے کی کچھ جگہ موجود ہے اور آنے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ یعنی جبل ثور پر چڑھنے لگے تو پنجوں کے بل چلنے لگے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے تو حضرت ابو بکر نے آپ کو کندھے پر لے لیا۔ بچوں، یہ آسان کام نہ تھا۔ اگر آپ کا کبھی وہاں جانا ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ صرف خود ہی کا غار ثور پر چڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق تھا جس کے آگے کوئی مشکل بھی مشکل نہ تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ خطرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے۔ کوئی ایک تدبیر کرنے کے بعد بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الگ راستہ طے کیا پھر بھی پنجوں کے بل چلے تاکہ پاؤں کے نشانات نہ بنیں یا پھر مٹ جائیں۔ غار پر پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے اور دیکھا بھالا کہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ عموماً اس طرح کے پہاڑوں اور چٹانوں میں زہریلے جانور رہتے ہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکثر سوراخوں میں اپنا کپڑا پھاڑ کر ٹھونس دیا اور جو 2 سوراخ رہ گئے ان پر اپنا پاؤں رکھ کر بند کر دیا کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ ان کے پاؤں میں کاٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ایک سوراخ میں زہریلا سانپ تھا، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاٹ لیا اور درد کی شدت سے آپ کے آنسو نکل کر حضور پر جا گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور حضرت ابو بکر کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اس زخم پر لگایا جس سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ ہر سال یا 2 سال بعد یہ زخم تازہ ہو جایا کرتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگوا لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی زخم کے تازہ ہونے سے حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا۔ تو بچوں، ادھر تو یہ دونوں حضرات غار میں پہنچ گئے، دوسری طرف کفار مکہ تلواریں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو وہ بوکھلا کر رہ گئے کہ کیا ساری رات جس کے انتظار میں ضائع کی وہ محمد تھے ہی نہیں۔ حضرت علی کو خوب مارا پیٹا کہ بتا دیں، لیکن ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انجام ہوا، مگر انہیں تو کفار کے پلان فیل ہونے پر خود کفار ہی کا مضحکہ خیز یعنی مذاق اڑنے والا انجام دکھائی دیا۔ ابو جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی رخصت ہو گئے ہیں، اس سے اور کچھ تو ہو نہ سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما کو تھپڑ مار کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ کفار کا تو مارے غصے اور غم سے برا حال تھا۔ ان کے خیال میں انہوں نے کامیاب ترین ترکیب سوچی تھی اور اس پر عمل بھی کیا تھا، لیکن نتیجہ کچھ نہ ملا۔ انہوں نے حضور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے پر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھ دیا، جس کی لالچ میں لوگ ادھر ادھر خصوصاً مدینے کی جانب بھاگے دوڑے، مگر کوئی نشان نہ ملا۔ پیارے بچوں، مکہ میں ایک شخص تھا سراقہ جو قدموں کے نشان دیکھنے کا ماہر تھا۔ اس کی خدمات لی گئیں کہ قدم دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اس نے قدم دیکھتے ہوئے مکہ سے باہر کا رخ کیا تو بجائے مدینہ کے مخالف سمت یعنی یمن کی جانب چل پڑا۔ بات تو عجیب تھی، لیکن لوگوں کو سراقہ پر بھروسہ تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ جبل ثور تک پہنچ گیا۔ ہاں بچوں، وہی جبل ثور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر وہ پریشان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات غائب تھے۔
دیکھا بچوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل نہ چلتے یا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کندھوں پر نہ لیتے تو شاید وہ یہاں پہنچ کر رک نہ جاتا بلکہ اوپر چڑھتا۔ کامیابی کے پیچھے صرف بڑی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے، انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سراقہ نے کہا کہ یہاں تک تو وہ آئے ہیں، پھر کہاں گئے یہ سمجھ سے باہر ہے، یعنی اوپر چڑھے یا کسی اور طرف نکل گئے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہاں اللہ کی قدرت کا پھر سے اظہار ہونا تھا۔ چنانچہ کفار واپس نہیں پلٹے بلکہ انہوں نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ تم نے یہاں دو لوگوں کو آتے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں، لیکن اوپر ایک غار ہے، کیا پتہ اس میں گئے ہوں۔ اب تو کفار مکہ کو امید بندھی اور وہ تیزی سے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ غار سامنے نظر آنے لگا۔ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لگی ہوئی تھی کہ کفار انہیں پا نہ لیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ کسی سانپ یا کیڑے کا کاٹنا تک گوارا نہ کیا، پھر یہ تلوار لیے ہوئے کفار کیسے برداشت ہو سکتے تھے؟ بس اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گھبراہٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھا تو فرمایا گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورہ توبہ میں ذکر فرمایا ہے، جو کہ یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ سب بچے مل کر پڑھیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس نے اپنے بندوں کی غار ثور میں مدد فرمائی۔ پیارے بچوں، ہوا یہ کہ کفار میں سے ایک شخص تیزی سے غار کے دروازے کی طرف بڑھا تاکہ آپ دونوں کو ڈھونڈ کر 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر لے، مگر پھر مایوسی سے پلٹ گیا اور بولا کہ غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا ہے اور کبوتروں کا گھونسلہ بھی، راستے میں درخت بھی ہے جس کو کاٹے بغیر اندر نہیں جایا جا سکتا۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ غار کا دروازہ ان 3 چیزوں سے بند کروا دیا تھا، ورنہ مشرکین غار کے اتنے قریب تھے کہ اگر نظریں نیچی کرتے تو آپ دونوں حضرات انہیں نظر آ جاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں ہی کو دیکھ لے تو اس کی ہم پر بھی نظر پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ اے ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ان کا ساتھی اللہ ہے۔ بچوں، ہم بھی چاہے اکیلے ہوں چاہے لوگوں کے ساتھ، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ہر پریشانی میں ہمیں اس سے مدد مانگتے رہنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ آپ مجھ سے میری ساری زندگی کی عبادات لے لیجئے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے صرف ہجرت کی رات کا عمل عنایت فرما دیجئے، یعنی صرف وہ رات میری ساری زندگی کی عبادات پر بھاری ہے۔ تو بچوں، کفار یہاں سے بھی مایوس ہو کر پلٹ گئے اور دوسری جگہوں پر آپ کو تلاش کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اب آتا ہے ایک آسان سا سوال، یہ بتائیے کہ جب اللہ نے آپ دونوں کو بچانا ہی تھا اور یہ درخت، کبوتر اور مکڑی کے معجزات رونما کرنے ہی تھے تو کیا یہ مکہ میں نہیں ہو سکتے تھے یا مدینہ کے راستے میں بھی کسی غار میں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے نا؟ بالکل درست، کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن بچوں، دنیا کو اللہ نے اسباب اور کوشش سے جوڑا ہے، عمل سے جوڑا ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن انہی کے پاس جو یا تو مجبور ہوتے ہیں یا پھر جو اپنی کوشش کر کے دعا کرتے ہیں، ساری تدبیر کرتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود کچھ نہ کریں اور اللہ سے مدد کی امید لگائے رکھیں۔ جب اللہ کے دشمن کوشش اور محنت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جوابی محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بھروسے اور اس پر ایمان کے ساتھ کریں گے جو ہمارا مولا ہے، جبکہ کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ یہ شعر ایک آیت کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ
جس کی ذات فخر آدمیت ہے.